تحریک انصاف کا پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کی طرف بڑا قدم۔ قومی اسمبلی کی اہم کمیٹیوں کی سربراہی سے مستعفی ہونے کے بعد اب تحریک انصاف نے ایوان بالا کی کمیٹیوں سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے ساتھ علی محمد صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے بعد اب سینٹ کی نشستوں سے بھی استعفے دے رہی ہے۔ اب قائمہ کمیٹیوں سے بتائیے گا کہ اگلے لاہ عمل آپ کا کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے خود ساختہ بے دخلی ہی ہے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ جی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ابھی آن کارڈز ہے۔ یہ جو ہم اسمبلی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اس کو ہم نے چھوڑا ہے بطور احتجاج، لیکن ہم اتنے سادے بھی نہیں ہیں کہ وہ کام کر گزریں جو ان کے دل میں پنہاں ہے، کہ پہلے تو ہمیں اسمبلی میں آنے نہیں دیا اور ابھی ہماری لیڈرشپ کے پیچھے پڑے بہت سے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں دلوا دی ہیں، ڈسکوالیفائی کروا دیا ہے۔ تو ہم فائٹ کریں گے اندر انشاءاللہ۔ تو علی صاحب کس طرح فائٹ کریں گے؟ پہلے آپ لوگوں نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کا نیشنل اسمبلیز کا دیا، اب آپ لوگ سینٹ سے یہی کام کریں۔ کیا آپ لوگ خود گنجائش نہیں ختم کر رہے اپنے لیے؟ 8 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ، سر، یہ بڑی بڑی کمیٹیاں آپ کے پاس تھیں جس سے یو کوڈ ہیو میڈ اے ڈفرنس۔ دیکھیں، یہ ایک نقطہ نظر ضرور ہے اور میرے خیال میں بڑا پریویل بھی کرتا ہے پارٹی کے اندر کہ ہمیں اپنی سپیس نہیں چھوڑنی چاہیے، فائٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑنے کا، خان صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ بطور احتجاج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ کو سزائیں دلوائی گئی ہیں اور جو فسطائیت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ایک پولیٹیکل ایک پروٹیسٹ کا ایک طریقہ اپنایا گیا ہے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ ہم چاہیں گے کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں جو وہ چاہتے ہیں کہ اندر وہ چاہے 27ویں ترمیم کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ ہاں، آپ کی بات میں وزن بہت ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بہت بڑا فورم ہے جہاں ہیومن ان کی رائٹس، اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ ہیومن رائٹس یا کمیٹی دونوں، ہاؤس آف سینٹ جو فیڈریشن ہے، ہاؤس آف فیڈریشن اور نیشنل اسمبلی، یس، اس کا بڑا ایک اس کی ایک ویلیو ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال پارٹی کا فیصلہ ہے ایز اے پروٹیسٹ، اور پارٹی کی میں سمجھتا ہوں تمام کی تمام لیڈرشپ اور نے اس سر کو یہ ایکسیپٹ کتنا کیا ہے۔ حتمی ہے علی صاحب؟ میرے کیونکہ خیال میں کھلا میدان آپ دے رہے ہیں نا حکومت کو، کیا پھر اس کو واپس لیں گے اور پھر خواجہ صاحب جیسے لوگ آپ کو کہیں گے تھوک کے چاٹ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے تو میں ڈس ایگری نہیں کر رہا کہ ایک بہت بڑا فورم ہے حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کا، خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا، لیکن بعض اوقات پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کو پروٹیسٹ میں جانا ہوتا ہے، آپ کو احتجاج کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریزگنیشن دینی ہوتی ہے۔ خان صاحب کی امانت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈرشپ ہے اس نے تمام تر صحبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ یہ جو اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، وہ اگر عہدوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے آئے ہوتے تو یا تو بہت پہلے کہیں چلے گئے ہوتے، یا 26ویں ترمیم میں مراعات لے لی ہوتی، یا کسی چیز میں پیچھے ہٹے ہوتے۔ تو اللہ کے کرم سے کسی چیز میں نہیں پیچھے ہٹے، اپنے گھر توڑوا دیے، اپنے بچے اٹھوا دیے، اپنی عزتیں گنوا دی، سر اگر میں نقصان صحیح کروا کہہ رہی دیا ہوں تو مجھے کاروباروں کا۔ فرمائی دیجیے گا یہ مشورہ دے کون رہا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو آنا میرے خیال میں تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ خان صاحب سے ملاقات اور کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہتر تب ہوتی ہے جب پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی اہمیت ہے۔ وکیل کا کام پولیٹیکل لیڈر نہیں کر سکتا، ایگزیکٹلی۔ فیملی ممبر جو سپورٹ دے سکتی ہے وہ شاید پولیٹیکل لیڈر نہیں دے سکتا یا وکیل نہیں دے سکتا۔ فیملی ممبر کی اپنی اہمیت ہے، وکیل کی اپنی سو اہمیت ہے، سر ادھر لیکن ہی رک پالیٹکس میں جائیے، بالکل آپ پولیٹیکل صحیح ورکر فرما رہے کی ہیں، کیونکہ بیرسٹر اس سلمان صفدر تو آج ہی کہہ رہے تھے کہ وکلا آخر کب تک کیسز لڑیں گے، آخری حل مذاکرات ہی تو ہیں اور سیاسی لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے۔ آپ کے وکیل بھی تھک چکے ہیں سر، علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں کہ بالکل واضح ہے کہ ادھر توشہ خانہ 2 میں سزا دی جائے گی تو ادھر القادر میں ضمانت ہو جائے گی، ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سو ضرورت تو آپ کی ہے نا مذاکرات کی، آج اس حکومت کی تو نہیں ہے جو اب ضمنی انتخابات کے تئیں اب دو تہی اکثریت لینے جا رہی ہے تھینکس ٹو یور بوائیکاٹ۔ میرا آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ تو پچھلے اتنے سالوں میں پروگرام کیے ہیں، خاص کر الیکشن کے بعد تو میرا ایک ہی اس پہ موقف بڑا کنسیڈریٹ ہے، جس پہ مجھے پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہوا۔ لوگ خان صاحب کے جا کے کان بھرتے ہیں کہ علی محمد مذاکرات کی بات کرتا ہے، میں کوئی ڈیل کی بات تو نہیں کرتا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا ہم اصول چھوڑ کے تو پھر ہم نے جیل کیوں کاٹی؟ خان صاحب کیوں 2 سال سے جیل میں ہے؟ علی محمد نے کیوں جیل کاٹی؟ میری 85 سالہ ماں میرے پیچھے اڈیالہ اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ علی محمد اور عمران خان یا ہماری جماعت جو جا کے ڈیل کر لے۔ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیل، اٹس اباؤٹ پولیٹیکل وے آؤٹ، پولیٹیکل سولوشن۔ وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔
عمران خان صاحب سے جیل میں یہ بات میں نے کی تھی، اور جینوئن ورکر کسی لیڈر کا وہی ہے جو اس کو سچی خدا لگتی کری بات کرے، جو اس کو صحیح لگے، چاہے آپ غلط بھی ہوں، لیکن اگر آپ کو صحیح لگے اپنے لیڈر سے بات کریں۔ تو میں نے آج سے 9 مہینے پہلے جب 24 نومبر نہیں ہوا تھا، میں نے یہ بات کی تھی، اور آج وہ بات ثابت ہو گئی۔ اگر میں نقصان صحیح کروا کہہ رہی دیا ہوں تو مجھے کاروباروں کا۔ فرمائے دیجیے گا، یہ مشورہ دے کون رہا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو آنا میرے خیال میں تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے۔ خان صاحب سے ملاقات اور کوالٹی آف ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہتر تب ہوتی ہے جب پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، لیکن ہر آدمی کی اپنی اہمیت ہے۔ وکیل کا کام پولیٹیکل لیڈر نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ فیملی ممبر جو سپورٹ دے سکتی ہے وہ شاید پولیٹیکل لیڈر نہیں دے سکتا، یا وکیل نہیں دے سکتا۔ فیملی ممبر کی اپنی اہمیت ہے، وکیل کی اپنی اہمیت ہے، سر ادھر لیکن ہی رک پالیٹکس میں جائیے، بالکل پولیٹیکل آپ صحیح ورکر فرما رہے کی ہیں، کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر تو آج ہی کہہ رہے تھے کہ وکلا آخر کب تک کیسز لڑیں گے، آخری حل مذاکرات ہی تو ہیں، اور سیاسی لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے۔ آپ کے وکیل بھی تھک چکے ہیں سر۔ علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں کہ بالکل واضح ہے کہ ادھر توشہ خانہ 2 میں سزا دی جائے گی تو ادھر القادر میں ضمانت ہو جائے گی، ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سو ضرورت تو آپ کی ہے نا مذاکرات کی آج، اس حکومت کی تو نہیں ہے جو اب ضمنی انتخابات کے تئیں اب دو تہی اکثریت لینے جا رہی ہے تھینکس ٹو یور بوائکاٹ۔ میرا آپ کو پتا ہے، آپ کے ساتھ تو پچھلے اتنے سالوں میں پروگرام کیے ہیں، خاص کر الیکشن کے بعد تو میرا ایک ہی اس پہ موقف بڑا کنسیڈریٹ ہے، جس پہ مجھے پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا ہوا۔ لوگ خان صاحب کے جا کے کان بھرتے ہیں کہ علی محمد مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ میں کوئی ڈیل کی بات تو نہیں کرتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا ہم اصول چھوڑ کے تو پھر ہم نے جیل کیوں کاٹی؟ خان صاحب کیوں 2 سال سے جیل میں ہے؟ علی محمد نے کیوں جیل کاٹی؟ میری 85 سالہ ماں میرے پیچھے ڈیالہ اس لیے تو نہیں آئی تھی کہ علی محمد اور عمران خان یا ہماری جماعت جو جا کے ڈیل کر لے۔ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیل، اٹس اباؤٹ پولیٹیکل وے آؤٹ، پولیٹیکل سولوشن۔ وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے جیل میں یہ بات میں نے کی تھی، اور جینوئن ورکر کسی لیڈر کا وہی ہے جو اس کو سچی خدا لگتی کری بات کرے، جو اس کو صحیح لگے، چاہے آپ غلط بھی ہوں، لیکن اگر آپ کو صحیح لگے اپنے لیڈر سے بات کریں۔ تو میں نے آج سے 9 مہینے پہلے جب 24 نومبر نہیں ہوا تھا، میں نے یہ بات کی تھی، اور آج وہ بات ثابت ہو گئی۔ خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ ان عدالتوں سے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ 26 یعنی ترمیم کے بعد عدالتوں کی جو حالت ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بصد احترام ہمیں یعنی کہ ایک بہت بہت ہیئرنگ کے شکریہ، لیے۔ ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب موجود تھے۔ معذرت چاہتی ہوں تشنگی رہ گئی۔ مذاکرات سے جڑی آئرنی یہ ہے کہ 48 گھنٹے قبل کرپشن کے خاتمے اور سوشل میڈیا پر پابندی ہٹانے کے مطالبے کے ساتھ نیپال کے انتہائی پرتشدد جین زی کے احتجاج نے سالم ملک کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ سرکاری غیر سرکاری عمارتیں، وزراء کے نجی گھر جلا کر راکھ کرنے کے بعد این آر کی اس قدر پھیلی کہ 25 لوگ جہاں سے ہاتھ چلے گئے اور سابق وزیر اعظم کی اہلیہ زندہ جلا دی گئیں۔ پھر نیپال کی مختلف جیلوں سے بھی 15,000 قیدی جیل توڑ کر بھاگ گئے اور انہیں 48 گھنٹوں میں ناظرین ڈیورنگ دس ٹائم مظاہرین کو پھر مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے۔ عبوری حکومت بنانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے اور تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ نیپال کی سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی نے عبوری رہنما کے طور پر ذمہ داری سنبھال لی ہے اور آمادگی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ ایونچولی انیویٹبلی اٹس آلویز ڈائیلاگ۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خونی تشدد اور اس طرف نہ کسی کو جانے دیا جائے، نہ خود کوئی جائے، اور بلکہ سیاست میں اتنی گنجائش پیدا کر لی جائے کہ بات چیت کے ذریعے ہی تبدیلی لائی جا سکے۔